بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مقدس اسپیکس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ان 4 حقائق کے بارے میں بات کریں گے جو آج کے زمانے میں پروف ہو چکے ہیں۔ چلیے شروع سے بات کرتے ہیں۔ پرشینز نے 333 ہجری میں مصر کو دریافت کیا تھا۔ اس کی دریافت کے بعد الیگزینڈر نے اسے فتح کیا۔ اس نے گریک کو وہاں کی آفیشیل لینگویج بنا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصری زبان معدوم ہوتی چلی گئی۔ 300 ہجری کے بعد اب اس زبان کو کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس زمانے کی تصویریں اور اس زمانے کے سیمپلز ان کے معنی دنیا سے معدوم ہو چکے تھے، لیکن 19ویں صدی تک۔ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں کیسے یہ زبان دوبارہ منظر عام پہ آئی۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ 1799 میں جب نیپولین ایجپٹ گیا، وہ اپنے ساتھ کچھ ریسرچرز کو بھی لے کے گیا۔ وہاں انہیں بہت دلچسپ ہسٹوریکل آرٹیفیکٹ ملے اور ایک پتھر بھی ملا جس کا نام روزیٹو سٹون تھا۔ یہ پتھر بہت اہم تھا۔ اس کے اوپر کچھ الفاظ 3 مختلف زبانوں میں لکھے تھے: گریک، ہیروگلیفک اور ڈیموٹک اسکرپٹ۔ ہیروگلیفک ایک رائٹنگ سسٹم ہے جو کہ انشینٹ ایجپٹ یعنی کہ پرانے مصر میں استعمال ہوتا تھا۔ اب اگر اس پتھر کے اوپر زبانوں کی بات کی جائے تو ان میں سے گریک نون زبان ہے، یعنی کہ گریک کو آج کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو گریک کی بیس پہ اس اسٹون پہ لکھے ہوئے دوسرے ٹیکسٹ کو اینالائز کیا گیا۔ یہاں سے ایجپٹ کے ہیروگلیفس کو سمجھنا شروع کیا گیا۔ اس سے انہیں بہت علم حاصل ہوا۔ بہت ہی کم وقت میں مصر کی قدیم زبان کو سمجھ لیا گیا۔ یہاں تک ہم نے یہ جان لیا کہ کیسے مصر کی قدیم زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال قبل مکمل طور پر معدوم ہو چکی تھی، اس زبان کو 19ویں صدی میں دوبارہ سے سمجھا گیا۔ اب آتے ہیں ان واقعات کی طرف جو قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ ویسے ہم مسلمانوں کو تو قرآن پاک میں موجود ہر واقعہ، ہر آیت پر مکمل ایمان ہے، مگر غیر مسلموں کے لیے یہ اسلام کی طرف راغب ہونے کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، ایک ایسے بادشاہ کی طرف جو خود کو خدا کہلاتا تھا۔ یہ یقیناً نہایت مشکل کام تھا جو ایک پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے تکبر کیا اور صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا غلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ فرعون کے دربار میں کلمہ توحید بلند کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لمبی اور مشکل کوشش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے درمیان میں ہمیں قرآن پاک کی ایک آیت ملتی ہے اور فرعون نے کہا: اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارے لیے معبود نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے ضرور جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ القصص کی 38 نمبر۔ اس آیت میں قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس آیت کے مطابق ایک انسان جس کا نام حامان ہے وہ فرعون کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حامان کا نام 5 جگہوں پہ آیا ہے۔ اگر ہم اس حکم پہ غور کریں جو فرعون نے حامان کو دیا تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حامان تعمیراتی کام اور کانوں کے کام کا ذمہ دار تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ایسی تاریخی معلومات فراہم کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اس انسان کا نام اور پیشہ بھی بتانا، یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی خود سے نہیں بتا سکتا۔ اگر یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کہتے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا رسک بھی تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حامان کا ذکر تورات میں بھی ہے، لیکن تورات میں جس حامان کا ذکر ہے وہ مصر کا ہے ہی نہیں بلکہ وہ پرشین کنگ کا وزیر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو حامان فرعون یعنی کہ مصر کے دربار میں نظر آتا ہے اور تورات میں آپ کو وہ پرشین کنگ کا وزیر نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو پھر حامان ہے کون؟
اگر ہم آرکیولوجی سے اس کا جواب مانگیں تو اس سے ہمیں دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن تورات اور انجیل سے نہیں لیا گیا، کیونکہ ملحدین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن یا تو خود گھڑا گیا یا تورات اور انجیل سے ہی لیا گیا ہے۔ مگر حامان والے اس سوال میں آرکیولوجی سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کیسے روزیٹا اسٹون کے اوپر سے ملنے والی عبارات سے 19ویں صدی میں قدیم مصری زبان کو سمجھا گیا، اور اس کی مدد سے ہم نے قدیم مصری زبان کا ترجمہ اور ان کی تصاویر کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ ایک آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے۔ یہ کیسی قدیم مصری دستاویز ہے جس میں حامان کا بھی ذکر ہے۔ گیس کیجئے کہ اس میں حامان کے بارے میں کیا مینشن کیا گیا ہوگا۔ آیا کہ وہ جو قرآن بتاتا ہے کہ حامان مصر کے دربار میں تھا، یا وہ جو تورات میں لکھا ہے؟ ویانا کے ہوف میوزیم میں یہ دستاویز موجود ہے جس کے مطابق حامان تعمیرات اور کانوں کا نگران تھا۔ قرآن میں کیا بتایا گیا؟ اسی آیت کو یاد کریں، سورہ القصص کی آیت نمبر 38 کو۔ اس آیت میں فرعون نے تعمیرات کے نگران یعنی حامان کو نام سے مخاطب کیا۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور اللہ کے علاوہ ذریعہ تھا کہ انہیں اس کے بارے میں علم ہوتا، نام اور پیشے کے ساتھ؟ جبکہ وہ زبان بھی ان کی بعثت سے تقریباً 200 سال قبل مکمل طور پر معدوم ہو چکی ہو۔ اگر قرآن تورات یا انجیل ہی سے لیا گیا ہوتا تو اس میں وہی ہوتا حامان کے بارے میں جو تورات میں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ قرآن کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب چلتے ہیں دوسرے ثبوت کی طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہلی دفعہ فرعون کے دربار میں اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے گئے تو فرعون نے ان کا یقین نہیں کیا اور اپنے جادوگروں کو کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کریں۔ جب جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے تو انہیں اللہ کے معجزوں کا یقین ہو گیا، تو وہ جادوگر اللہ پہ ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور ان کے پیروکار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ انہیں یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب اور مصائب بھیجے، اور پھر ان مصائب اور عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ان مصائب اور عذاب کو ہم سے دور کر دے، پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرعون کو ایک موقع دیا، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یہ تھی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130۔ اب ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اب متوجہ کن بات یہ ہے کہ پچھلے 200 سالوں میں ہونے والی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک تاریخی دستاویز ملی جو اس واقعے کو کنفرم کرتی ہے۔ اس دستاویز کی نمائش ڈچ نیشنل میوزیم میں کی گئی۔ اس دستاویز میں موجود سٹیٹمنٹ کچھ یوں تھی: آفات نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، ہر طرف خون تھا، دریا بھی خون بن چکا تھا۔ ابھی آیت نمبر 133 میں ہم نے اس آفت کا ذکر پڑھا۔ اس کے بعد اس دستاویز سے ہمیں مزید یہ جاننے کو ملا، ہر چیز جو کل میں نے دیکھی تباہ ہو گئی تھی، زمین ایسے خالی تھی جیسے ہر چیز کاٹ لی گئی ہو۔ اس سٹیٹمنٹ میں خشک سالی اور فصلوں کی تباہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد زیریں مصر تباہ ہو چکا ہے، تمام جگہ ویران ہے، گندم، جو، مچھلی ہر جگہ تباہ ہو گئی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے پپائرس کی۔ اس کے بعد 9 دن تک اس جگہ سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ تھا، کوئی بھی اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، شہر پانی کی تیز دھاروں سے زمین بوس ہو گئے۔ اس کا اشارہ آیت میں موجود سیلاب کے واقعے کی طرف ہے۔ مصر کا اوپری حصہ تباہ ہو چکا ہے، ہر طرف خون ہے، ملک میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، آج کوئی بھی شمال سے بائبلس نہیں جا سکا۔ پپائرس کی سٹیٹمنٹ: ہم اپنی ممیوں کے لیے کیا کریں؟ سونا کم ہو رہا ہے، لوگ پانی سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، پانی پینے کے بعد بھی وہ پیاسے رہتے ہیں۔ یہاں ہمارا پانی ہماری خوشی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ہر چیز لٹ گئی، شہر تباہ ہو گئے، بالائی مصر سوکھ گیا، 1 منٹ میں بستیاں الٹ گئیں۔ پپائرس کی سٹیٹمنٹ: دوسرے الفاظ میں پپائرس نے واضح وہی ڈسکرائب کیا جو قرآن کی آیات بتاتی ہیں۔ بیماریوں، سیلاب، خون، قحط، ہر چیز کا 1 منٹ میں تباہ ہو جانے کا تصور کریں۔
قحط اور اس کی تباہی کا تعلق مکڑیوں اور ٹڈیوں کی آفت سے ہے۔ تو اس تاریخی دستاویز سے پپائرس کے مطابق 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ، قرآنی آیات نے واضح طور پر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ دوسری بات یہ، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں اس دور کی تاریخی دستاویزات موجود ہیں۔ کیونکہ یہ تمام آفات اتنے کم وقت میں جمع ہوتی ہیں، ضرور اللہ نے اس معاشرے کو سزا دی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، پپائرس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذریعے نبوت کے کنسیپٹ کو صحیح ثابت کیا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 2 معجزات کا ذکر کیا اور باقی کے 2 معجزات کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب دا چینل، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت پہ یقین نہیں رکھتے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن تورات سے لیا گیا یا خود سے گھڑا گیا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔